الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین و ناظرین، سامعین محترم، ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج انشاءاللہ ہم 14ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مقامات کو پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم 13 پارے پڑھ چکے ہیں، ان کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں. 14ویں پارے کے شروع میں سورہ ہجر ہے. سورہ ہجر مکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مکی سورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 احوال آخرت. چنانچہ اس صورت کے اندر بھی مختلف احوال کو ذکر کر کے پوری کی پوری صورت کا جو منبع، مدعا، مقصود، مطلوب جو ہے وہی یہی 3 چیزیں ہیں. اس صورت میں کل 100 آیات اور 6 رکوع ہیں. چونکہ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی قوم سمود کا اس صورت میں ذکر ہے تو اس صورت کا نام سورۃ الہجر ہے. وادی ہجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے. اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی توصیف اور تعریف ہے. اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے. چنانچہ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی. جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اب اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں جو رویہ گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا. قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدائی رکوع کے اندر ارشاد فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں اور ان میں تعریف ہوئی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کئی سو سال گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر، تبدل اور کمی پیشی سے محفوظ اور پاک ہے۔ اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دی، اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزوں میں سے، اس کے معجزے کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے جہاں حافظ نہ پہ جاتے ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی زبان کے اندر چند صحیفے کا رسالہ قاعدہ یاد نہیں کر سکتے، وہ بھی اتنی بڑی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے واحد ہونے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں، حتیٰ کہ درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں نے اس کو سجا دیا۔ پھر دو آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور اس میں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، جو بھی مناسب چیز ہے وہ اس میں ہم نے اگائی ہے۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ پانی سے بھری ہوئی ہوائیں ان کو ہم چلاتے ہیں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو ہم برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، آپ کی پیدائش یقیناً قدرت تعالی کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت کا پیدا کرنا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو تابع کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کے قادر ہونے اور اللہ رب العزت کے حکیم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا عزت اور ان کا احترام تھا۔ اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔
وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ، فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا۔ اہل علم کے نزدیک صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ اس طرح فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، چنانچہ سجدے سے انکار پر آسمان سے نکال دیا گیا، فخرج، نکل جا، دفع جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو راندہ درگاہ ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار اس پر نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے شخص پر اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوتی ہے، وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ چنانچہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہی مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی بات کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا تھا پروردگار عالم، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کروں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، میں زمین میں ان کے لیے راستے آسان کروں گا۔ چنانچہ آج دیکھیں دنیا کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے لیے راستے آسان کر دیے گئے، نیٹ کے نام پر، پیکج کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، یہ ارطغرل کا ڈرامہ ہے، یہ فلاں کا ڈرامہ ہے، یہ فلاں کا ڈرامہ ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تاریخ بیان کی گئی ہے، اس میں میوزک نہیں ہے، اس میں میوزک حلال میوزک ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے۔ میں راستے مزین کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو شیطان کے دو پیج میں نہیں ہیں، جو ان کا استثناء کر لیا کہ وہ میرے باطنی، وہ میرے باتوں میں نہیں ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، کہا کہ یہ راستہ میرے پر بڑا آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من تبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو تیرے اتباع کریں گے وہ بھی گمراہوں میں سے ہوں گے۔ تو سنیے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم تم سب کا وعدہ، تم سب نے جہنم میں جانا ہے۔ چونکہ قرآن کا انذار یہ ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد جنت والوں کا تذکرہ کیا گیا، جو امن اور سلامتی کی جگہ جنت میں ہوں گے، وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی، جنت جیسی۔ اس لیے اگر کو میں ان المتقین فی جنات و عیون کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کیا گیا۔ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں عذاب نہیں دے سکتا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی اس پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور احسان کے بعد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے،
اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی اور آپ کی اہلیہ بھی بڑی بوڑھی تھی۔ بظاہر ولادت کے امکانات نہیں تھے عمر کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے آپ کو بیٹوں کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انا نبشرک قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فما تبشرون قالوا بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ نے جواب میں فرمایا میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں گا، من یقنط من رحمت ربی الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا، یہ جوانی لٹا کر اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد مجھے بیٹا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ میں بوڑھا ہوں، بظاہر امکانات نہیں ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، اس سے بھی امکانات ممکن نہیں ہے، تو کس طرح کا مجھے بیٹا ہوگا؟ تعجب تو اس بات پر ہے، اس بات پر قطعاً تعجب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات دے نہیں سکتی۔ فرشتے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خبری سنا کر جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کر یہ درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جائیے۔ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، پیچھے مت دیکھیے، بس آپ لے چلیں ان کو، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آپ پکڑ لیا۔ اس وقت عذاب آیا، صبح کا وقت تھا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر پتھر برسائے۔ فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جس وقت ان پر عذاب آیا صبح کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا، نیچے کو اوپر کے نیچے یعنی الٹ کر دی بستی کو، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں سے بارش برسا دی تاکہ کوئی زندہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایسے عذابات سے۔ وادی ہجر کے رہنے والوں میں جناب سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے اور سلجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے آج کل علماء بتا رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کیجیے، اور پھر انبیاء علیہ السلام میں جناب سیدنا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اپنے قوم کو معجزات بھی دکھائے۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم تب ایمان لے کر آئیں گے جب اس پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی اگر آ جائے ہم مان جائیں گے کہ یہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ان کے معجزے کے مطابق وہ اونٹنی آ گئی، اور قاعدہ اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے کوئی معجزہ طلب کر لے اور معجزے کے طلب کرنے کے بعد اس معجزے کی وجہ سے ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ کا عذاب فوری آتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صالح نے قوم کو بتایا کہ بھائی معجزہ مت طلب کریں، اگر طلب کرنا ہے تو پھر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ چنانچہ معجزہ طلب کیا، پہاڑی سے اونٹنی آ گئی، وہ اونٹنی اللہ کی نشانی اور اللہ کے شاعر میں سے تھی، اور ان ظالموں اور بدبختوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، اس کے پونچے جو ہے کاٹ ڈالے، اس کے پاؤں سے اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ایمان لے آتے، چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے اور اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ سورۃ ہجر کے آخر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے، جیسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجئے، گویا گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کی ابتدا بھی اور اختتام بھی قرآن مجید پر ہوا ہے، کہ جس طرح قرآن مجید کی ابتدا یعنی یوں سمجھے کہ صورت کی ابتدا قرآن پر ہوئی ہے، صورت کا اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو صورت ہجر ہے یا قرآن مجید ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ نازل ہوا وہ بھی سچا اور برحق نبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔